بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جام۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آج کے موضوعات۔ الیکشن کمیشن نے کپتان اور نائب کپتان کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس مسترد کر دیا۔ عمران خان نے سردار ایاز صادق سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ نون لیگ کا فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ مغرب میں ہولوکاسٹ پر شک بھی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی ناقابل قبول ہے۔ اکثر پوسٹیں بلاک کر دیں، 11 افراد شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، وزیر داخلہ کا اعلان۔ ڈان لیکس کی رپورٹ تاحال کیوں جاری نہ ہو سکی؟ چوہدری نثار علی خان نے بتا دیا، کہا رپورٹ میں اختلافات کی اطلاعات ہیں۔ رپورٹ وزارت داخلہ کو بھی ابھی تک نہیں ملی۔ پی آئی اے کے اندر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، احتساب کریں گے۔ جرمن چیف ایگزیکٹو کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا، وزیر داخلہ کا انکشاف۔ ڈیڑھ ماہ بعد سیاسی جماعتوں کا فوجی عدالتوں کی 2 سال کے لیے بحالی پر اتفاق۔ پیر کو قومی اسمبلی میں مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ ملٹری کورٹس کے معاملات دیکھنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ اور پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم گوادر میں ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے لاہور میں بھی ایک بہت بڑا سیمینار یا کانفرنس ہوئی، اس کے بھی ہم کچھ گزارشات آپ کی خدمت پیش کریں۔ لیکن سب سے پہلے شامی صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی کا جو ریفرنس تھا الیکشن کمیشن میں جناب عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف، وہ مسترد کر دیا ہے۔ ایک بہت ہی شارٹ آرڈر آج سنایا چیف الیکشن کمشنر نے، جس کے بعد مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کی جانب سے، اور دھواں دار پریس کانفرنسیں ہوئیں، یعنی تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی۔ اور جواب میں دانیال عزیز، طلال چودھری اور دیگر نے یہ کہا کہ ہم اب ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے اور دیگر پلیٹ فارمز بھی ہیں۔ اب ہوگا کیا، اور اس فیصلے کے سیاسی اثرات آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، یہ جو ریفرنس ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف نااہلی کے دائر کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اسپیکر کے پاس، پاناما کے حوالے سے اور دوسرے الزامات کے حوالے سے کہ وہ اہل نہیں رہے، ان ڈسکوالیفائی کیا جائے، تو پھر مسلم لیگ نون کے جو ارکان ہیں، بغیر طلال چودھری صاحب سے دانیال عزیز تھے، محسن نواز رانجھا صاحب تھے، اور زاہد حامد صاحب تھے، ندیم عباس تھے، سید محمد، انہوں نے ریفرنس دائر کر دیے 5-10 ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور جہانگیر ترین کے خلاف، اور جس میں یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں جو ہیں ان کا صحیح انکشاف نہیں کیا، آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے، یعنی جہانگیر ترین صاحب نے بھی ایک زرعی ترقیاتی بینک کا قرضہ لیا تھا، وہ اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ وہ اس کے حوالے سے خان صاحب کا جو پلاٹ ہے، اقبالی پلاٹ کیا ہے، جو بڑا مکان ہے بنی گالہ میں، اس کے حوالے سے کہا کہ یہ ان کو، وہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی بیگم نے ان کو گفٹ کیا تھا، اس پر اعتراضات اٹھائے۔ جو خان صاحب کا ایک فلیٹ تھا لندن میں، اس کے حوالے سے سوالات اٹھائے، پھر ایک آف شور کمپنی کا بھی ذکر کیا گیا۔ خان صاحب نے اپنے ایسٹس میں اس کو جو ڈکلیئر کیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے جو ایمنیسٹی سکیم آئی تھی نا ایک ٹیکس کی، اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو ڈکلیئر کیا تھا اس میں، تو اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے۔ تو الیکشن کمیشن نے اس کی سماعت کی اور کئی پیشیاں ہوئیں، یعنی 6 ماہ لگیں کم از کم، اور 5 جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں، آج انہوں نے متفقہ طور پر اس کو مسترد کر دیا۔ اب خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے، وہ دکھانا دوں آپ کو مطالبہ نعیم الحق صاحب نے، خان صاحب نے جو مطالبہ کیا جس کا اشارہ شامی صاحب کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے اس فیصلے کے بعد، وہ ذرا سن لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ کیا ایاز صادق آپ کا کوئی جواز رہ گیا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر رہنے پہ؟ یہ جو اب آ گیا ہے الیکشن کمیشن میں
کیا آپ کو قومی اسمبلی کا اسپیکر رہنا چاہیے؟ کیا آپ کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ، پھر الیکشن کمیشن پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے کہ میں اس پر تنقید آج اس فیصلے کے بعد بھی کروں گا، کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگز اس میں 40 مقامات پر کچھ اصلاحات کا ذکر کیا گیا، تو اس پہ الیکشن کمیشن نے کیا؟ وہ تو اس وقت کو موضوع نہیں ہے. بہرحال جو استعفے کا مطالبہ اس پہ الیکشن کمیشن نے اس پہ کیا کیا، کیا اسے کرنا چاہیے تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے. کسی نے الیکشن کمیشن سے بھی پوچھیں گے. اور پھر جو پارلیمانی کمیٹی ہے اصلاحات کی اس کو کام کرنا چاہیے تھا، اس نے کیا کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے. اس کو رکھیے ایک طرف. دیکھیے خان صاحب کو حق حاصل ہے، وہ خوشی سے بغلیں بجائیں. ان کے حامیوں کا حق حاصل ہے کہ مٹھائیاں تقسیم کریں. یہ جو ایاز صادق صاحب نے ان کا جو ریفرنس بھیجا تھا، ریفرنس بادی النظر میں ایسا مواد موجود ہے جو قابل سماعت ہے، یعنی ان کے خلاف سماعت ہو سکتی ہے. تو الیکشن کمیشن نے سماعت کی اور خان صاحب کو بری کر دیا. تو اس میں سردار ایاز صادق صاحب پر غم و غصہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ ہائی کورٹ میں ایک شخص کے خلاف سزا مقدمہ ہو جائے، فیصلہ سنا دیا جائے اس کے خلاف، اس کا کہ 10 سال قید کی سزا ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں جائے تو اس کو بری کر دیا جائے. تو پھر بندہ تو کیا مطالبہ کریں گے کہ اب ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ مستعفی ہو جائے اپنے عہدے سے؟ تو یہ ایک پروسیس ہے. اسپیکر نے اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غیر جانبداری سے اپنی رائے ظاہر نہیں کی، یا آپ تنقید کر سکتے ہیں انہوں نے تعصب کی بنیاد پر، انات کی بنیاد پر یہ رائے ظاہر کی، اور تنقید کا نشانہ ان کو بنا سکتے ہیں بالکل. لیکن استعفے کا مطالبہ ان سے اس بنیاد پر نہیں کر سکتے. اس کو کوئی قانونی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک تو وہ جو سیاسی اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں آنے والے دن وہ رہ گیا، لیکن میں سے روک رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے عراق کا ذکر کیا، تو ایک رائے ہم بیرسٹر عدنان شیخ صاحب سے بھی جان لیتے ہیں جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے قانونی امور. ٹیلی فون لائن پر موجود، ان سے بات کر لیں. چلیے کر لیں. السلام علیکم بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. وعلیکم السلام جامی صاحب، شامی صاحب، السلام علیکم. السلام جناب. ماشاءاللہ بیرسٹر صاحب اب تو آپ کو پسو پڑ گئے ہوں گے کہ بری ہو گئے ہیں جناب عمران خان صاحب، اور آپ کے جو حالی موالی تھے انہوں نے جو ریفرنس دائر کیے تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں. اب خان صاحب کہتے ہیں اسپیکر مستعفی ہو جائیں. نہیں ایسا، یہ بالکل خان صاحب جو میڈیا کو، جو عوام کو، جو قوم کو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ وہ بری نہیں ہوئے. ان کے الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اسپیکر کے جو ریفرنس ہیں، جو اسپیکر نے اپنا آئینی حق استعمال کیا تھا دستور کے مطابق آرٹیکل 63 میں، جو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس کو انہوں نے صرف اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، جب ان کے پاس یہ نااہلی کے ریفرنسز آئے تو وہ انہوں نے اپنی صرف آئینی ذمہ داری پوری کی ہے کہ وہ ریفرنسز جو ہیں وہ انہوں نے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو بھجوائے. اور الیکشن کمیشن نے صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر، یہ کوئی میرٹ پہ فیصلہ نہیں آیا، یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں الیکشن کمیشن نے یہ ہولڈ کیا ہو کہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ غلط تھے. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ فیصلہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کیا گیا ہے. تو شیخ صاحب اب آپ یہ درخواستیں لے کے کہیں اور جائیں گے؟ اب آپ جی بالکل اس کے بارے میں جو ہے وہ جو قانونی جو چارہ جوئی ہے وہ کریں گے. ابھی اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، کیونکہ یہ فیصلہ صرف زبانی طور پر آج الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے، اس کے اوپر کوئی تحریری ابھی حکم نامہ نہیں آیا. جب تحریری حکم نامہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے مطابق پھر قانون اور آئین میں جو اس فیصلے کے خلاف جو ریمیڈیز پرووائیڈڈ ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عدنان شیخ صاحب، بہت شکریہ. اور جنون کی لڑائی جاری رہے گی. اچھا اب دیکھیے وہ کہتے ہیں جی یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں، مطلب یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الزامات غلط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل. انہوں نے کہا جو فورم استعمال کیا گیا ہے
اس کو یہاں الیکشن کمیشن کے سامنے نااہلی کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. تو عدنان شیخ صاحب آپ چاہے کان آگے سے پکڑ لیں یا پیچھے سے, چاہے پیچھے سے پکڑ دائیں سے لیں, یا بائیں سے, دائیں سے پکڑ لیں بائیں سے پکڑ لیں, عمران خان صاحب کے خلاف اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ریفرنس مسترد ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن سے ان دونوں کو ہم مبارکباد پیش کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب چاہے حکومت جو ہے ہائی کورٹ میں جائے سپریم جب کورٹ, حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. تو سیاسی طور پر کیا اثرات ہوں گے مختصر بتا دیں. سیاسی طور پر خان صاحب میں ماشاءاللہ ایک توانائی پیدا ہوگی, اور جو الیکشن کمیشن پر انہوں نے کمپین چلائی ہوئی تھی وہ کمزور پڑے گی, کیونکہ الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ جو ہے اپنے کام غیر جانبداری سے کرتا ہے, اپنے طریقے سے کرتا ہے. اور دیکھیں جو دستوری جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کو تنقید, ان کو نشانہ بنانا, ان کا کنڈکٹ زیر بحث لانا, یہ کسی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے بعد خان صاحب کی جو توپوں کا رخ ہم نے ایک دفعہ سنائے بھی تھے ان کے بیانات دوسرا ریفرنس تو موجود ہے نا وہ بارے میں, تو وہ کم ہوگی ان کا نہیں, شدت ان کی دیکھیے تنقید میں؟ ان کی پارٹی کے جو ہیں حضرت کیا بابر صاحب جی, جن کا اکبر ایس بابر صاحب, اکبر ایس بابر نہیں صاحب, اکبر ایس بابر نہیں ہے, بابر اوان صاحب کی بات نہیں بھائی آپ تو عجیب آدمی نہیں, پھر کس بابر کی بات؟ بابر صاحب ہیں وہ ان کی پارٹی کے, اکبر ایس بابر نہ ان کا اور بابر اکبر ٹھیک, ان کا جو ان کے بانی رکن ہے ان کا اکبر ایس بابر ہی ہے نا وہ جی, وہ جن کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی تھی, ان کا نام جو ہے ان کا ریفرنس موجود ہے. وہ تو خان صاحب نے ابھی فیس کرنا ہے, وہ فورن فنڈنگ والا. ہاں, لیکن ایک بات واضح ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے گویا وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور ججوں کو اپنا کام کرنا چاہیے دائیں بائیں دیکھے بغیر. بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں دیگر موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم سب کا سب سے اہم مسئلہ ان دنوں وہ جو گستاخانہ مواد سوشل میڈیا پر دکھائی دیتا ہے, یہ اس کے خلاف جو ہمارے ادارے اور عدالتیں سرگرم ہیں, ہم سب بھی سرگرم ہیں. عزیز صدیقی صاحب نے جس کا بہت شدت سے نوٹس جی ہاں, اس میں آج یہ ہوا کہ جو نثار صاحب نے ایک اہم بات یہ ہے کہ جسٹس صدیقی صاحب کے خلاف بھی کچھ شکایات درج کی ہیں, کوئی ریفرنس دائر کیا ہے کچھ لوگوں نے سپریم جوڈیشل کونسل, ٹھیک, اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہے نا اوپن کیا جانا چاہیے, جیسا نے کہا ہے, جیسا ہر بندہ سنے دیکھے. یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے, کسی دن اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن یہ میں نے کہا کہ یہ ان کی رائے جو ہے ان کا ریفرنس کے بارے میں بھی ان کی رائے سامنے آ جائے. تو آج چوہے صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر 3 سے 4 معاملات پر بولے. ایک تو گستاخانہ مواد کے حوالے سے, پھر انہوں نے ذکر کیا ڈان لیکس کی رپورٹ, وہ بھی آج بڑا انکشاف انہوں نے اہم کیا, اس پہ بعد میں آتے ہیں, اور پھر اینڈ پہ پی آئی اے کا بھی کچھ ذکر انہوں نے کیا, وہ بھی انکشافات ہیں. پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں جرمن جو ہیں ان کو تو ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے, ان کے 3 سے 4 دن ہو گئے. کہتے ہیں جی کرپشن کے چارجز ہیں ان پر, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا, وہ کچھ رپورٹس بھی ہیں. پہلے ذرا دیکھیے چوہے صاحب نے گستاخانہ مواد کے حوالے سے کیا کہا. پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ان پوسٹ کے پیچھے کون ہے. یہ ہمیں غیر ملکی تعاون کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. تو اپلوڈنگ یا ان پوسٹ پر چیٹ پاکستانیوں نے کی ہے, میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, اور میرے سے مہربانی سے آپ بھی تعاون کریں اور باقی بھی تعاون کریں. وہ اس وقت قصوروار نہیں ہے, مگر چونکہ اپلوڈنگ پاکستان کے اندر ہوئی ہے تو 11 اشخاص شارٹ لسٹ ہوئے ہیں. میں یہاں سے تفتیش ہو رہی ہے, تو یہاں رواج اس طرح بن گیا ہے کہ کسی پہ الزام لگائے تو پھر خود ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک, یہ ابھی عدالت فیصلہ نہیں کرتی, کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے جو کہ اسلام کے منافع. اصل میں ان کی میں نے پوری پریس کانفرنس بڑے دھیان سے سنی تھی. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو مواد ایسا پاکستان میں بیٹھ کر اپلوڈ کیا جاتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر اپنے خیالات کے اظہار کے, جو گستاخانہ ہیں ان تک تو ہم پہنچ جاتے ہیں, ان کو پتہ کر لیتے ہیں کون لوگ ہیں, لیکن ایسے لوگ جو باہر بیٹھ کر ایسی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں ان تک پہنچنا مشکل اس لیے ہے کہ اس کے لیے ہمیں ان ممالک کی تعاون درکار ہے, اور پھر وہ ویب سائٹس جیسے فیس بک, ٹویٹر, ان کا تعاون بھی درکار ہے. پھر دوسرا نقطہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے اور اسے امت مسلمہ کا مسئلہ بھی ہونا چاہیے. حیرت ہے کہ پاکستان کے علاوہ کسی مسلم ممالک نے اس پر بات نہیں کی. یہ بھی بڑا سوال, آج میں نے سوچا تھا کہ اس پر آپ سے بات کروں گا. دیکھیے دوسرے کئی مسلمان ممالک ایسے ہیں یا کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس غلاظت کو نظر انداز کر دیا جائے, اس کا نوٹس نہیں لیا جائے, اور
کئی ایسے ہیں جنہوں نے کئی ویب سائٹس بلاک کی ہوئی ہیں. ملائیشیا میں نے سنا ہے کہ وہاں یہ چیزیں بلاک کی جاتی ہیں, اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں یہ سوشل میڈیا اتنا آزاد ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, نہ اس طرح واٹس ایپ وہاں کام کر سکتا ہے, اور کئی ممالک جو عرب ممالک خاص طور پر, اور نہ اسی طریقے سے فیس بک اور ٹویٹر جو ہیں ان کو آزادی حاصل ہے. تو مختلف ملکوں کے مختلف حالات ہیں, لیکن آپ ایک دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے دیکھی اور اس کے بعد کسی دوسرے کو آپ فارورڈ کرتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے یا آگے بھیج دیتے ہیں. بالکل, تو جو آدمی یہ کرنے والا ہے وہ بھی مجرم ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اگر خواب وہ اطلاع دینے کے لیے کسی کو ایسا کرے. تو بہرحال یہ ایک بڑا سینسیٹیو موضوع ہے, اس پہ یقیناً ہمیں بین الاقوامی فورمز پر بھی اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے, اور جو اسلام OIC ہے اس کی سطح پر بھی اٹھانا چاہیے, اور میرا تو خیال ہے کہ جو پوپ ہیں ان کے ساتھ بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, کیونکہ مغرب میں ایک وبا ہے, وہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح توقیر نہیں ہوتی. لیکن آج چوہے صاحب کی ایک بات تھی وہ مجھے بڑی پسند ہے, اس میں بڑا وزن تھا, دلیل تھی, انہوں نے کہا ہولوکاسٹ کا ذکر اگر کیا جائے وہ درست ہے, اس پر شک جرم ہے, مگر اب ویزا بھی نہیں ملتا. آزادی اظہار کا ایک ایسی وبا پھیلی ہے کہ بہت سی چیزوں کا وہاں نوٹس نہیں لیا جاتا. تو مغرب کے بہت سے لوگوں کی وہ جو سینسیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. بہرحال ہمیں اپنی سی کوشش کرنی ہے, اپنا فرض ادا کرنا ہے, اور اس راستے پہ جتنا اس کو بلاک کیا جائے, جتنا مجرموں کا تعاقب کیا جا سکے, جتنا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اتنا کرنا. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, اس کے بعد بات کریں گے ڈان لیکس اور PIA کی حالت اظہار کی, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, ڈان لیکس کا ذکر آج بھی ہوتا ہے, کل بھی ہوا, ہوتا رہے گا جب تک رپورٹ نہیں آتی. تو چوہے صاحب نے وجہ بتا دی ہے. ابھی تک گویا رپورٹ آئی نہیں ہے. میں نے سنا یہ ہے کہ رپورٹ کے جو چیئرمین ہیں, یعنی ٹریبونل کے کہہ لیں یا تحقیقاتی کمیٹی کے, ان کی خواہش یہ ہے کہ رپورٹ متفقہ ہو. تو وہی تو انہوں نے بات کی ہے, ابھی تک اتفاق اس پہ ہو نہیں پایا. تو کچھ ایسے ہی انہوں نے ارشاد فرمایا, دیکھیے ذرا. کوئی چونٹی بھی سر اٹھاتی ہے تو کہتے ہیں یہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے. لیکس پہ جو کمیٹی بنی وہ حکومت پاکستان نے بنائی. یہ رپورٹ وزارت داخلہ کے پاس آئے گی, ہم حکومت کو ٹرانسفر کر دیں گے. اس وقت تک اس کے کوئی خد و خال بھی ہم تک نہیں پہنچے. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف رائے. جسٹس صاحب تھے, انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ میں رپورٹ پہ تب سائن کروں گا جب یونینیمس رپورٹ ہو. اب جسٹس عامر رضا خان صاحب کے علاوہ تو اداروں کے نمائندگان ہیں, جس میں ISI بھی ہیں, MI بھی ہے, IB بھی ہے, سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں, متسب کے لوگ بھی ہیں, FIA کے بھی ہیں. تو پھر یہ اختلاف کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ اختلاف تو پتہ نہیں, اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, یعنی اس چکر میں نہیں پڑ سکتے. جیسے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ جج لکھ رہے ہیں, تو یہ حضرات جو ہیں یہ اس فیصلے کو لکھیں گے, تو اختلاف ہوگا. تو اختلاف رفع کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں عامر رضا. تو اب دیکھیے رفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو تاخیر کی وجہ پھر یہی ہوئی. ہاں, یہی کہ اختلاف ہے, یعنی ابھی تک رپورٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی. اب آتے ہیں جی PIA کی جانب, ذرا وہ سن لیجئے پہلے چوہے صاحب نے کیا کہا. ایک طرف اس طرح اکنامکلی فائنینشلی PIA ڈوب رہا ہے, اور دوسری طرف چند لوگ, ایک مافیا اس کو اس طرح نچوڑ رہا ہے جس طرح لیچز نچوڑتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ پہنچیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک جہاز ویٹ لیز پہ آیا, یہ مجھے FI کی انیشل رپورٹ میں, PIA نے لیا 8,000 پلس پر آورس. ایک اور پرائیویٹ ایئر لائن نے وہی لیا $4,000 پر آورس. اب ذرا فرق دیکھ لیں. میں اور آپ کو کہانیاں ذرا سناؤں تو آپ کان پکڑ لیں. کب تک؟ جہاں پتھر اٹھاؤ تو کرپشن ہے. اور پھر کوئی یہ کس کے دور حکومت میں کرپشن کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں, اپنے دور حکومت میں کر رہے ہیں. تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ نہیں, اس سے ذمہ دار نہیں ہوتا. دیکھیں کوئی ایسا کوئی تھوڑی بیٹھا ہوا ہے جو چودھری صاحب یا کوئی دوسرے CEO لگائے تو یا وزیر اعظم جو ہیں, وہ ہر بات پر تو نظر ان کی نہیں ہو سکتی.
لیکن اصل پوچھنا چاہیے جس بورڈ آف ڈائریکٹرز نے وہ چیف ایگزیکٹو لگایا اور جرمنی کے پھر اس کے جو شرائط بھی طے کی، اب تو کہتے ہیں ان کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہے، $10,000 تھی، پھر $18,000 کی بات ہوئی، دیکھیں نا جو بھی ہے، جب یہ انہوں نے خود تو مقرر نہیں کر لی، اور پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک ہی شخص نے یہ سارے کام کر لیے، تو اور اب جب تحقیقات ہوگی، معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر کوئی رائے دہی کی جا سکے گی۔ جو ان کے بارے میں چیف ایگزیکٹو کا نام ایک تو ECL میں ڈال دیا گیا ہے، ان کے بارے میں جو ایلیگیشنز ابھی تک سامنے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک طیارہ لیز پر دیا ایک ایسی فلم کے لیے جو اسرائیلی کمانڈوز کے ایک کارنامے پر بنی ہوئی ہے، جب 1976 میں پیرس سے تل ابیب ایک فلائٹ جاری تھی جس کو فلسطین لبریشن والوں نے ہائی جیک کی، اور پھر یوگنڈا میں اس وقت ایدی امین تھے، وہاں وہ لے گئے، تو اس میں 50 افراد سوار تھے، اسرائیلی بھی تھے، تو ان کمانڈوز نے جو کامیاب آپریشن کیا تھا، اس فلائٹ کو فلمانے کے لیے PIA کا جہاز استعمال کیا جائے گا یا کیا گیا ہے مبینہ طور پر، ایک تو یہ اس کو کرایہ دیا گیا ہے نا، ہاں تو یہ کرایہ پہ لیا گیا ہوگا جہاز، لیکن اسرائیل کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب میری تو طبیعت ذرا مختلف قسم کی ہے، جب الزامات لگتے ہیں نا تو پھر جب تک دوسرے کا نقطہ نظر سامنے نہ آ جائے یا تو جان پھٹک کے کوئی چیز جو ہے واضح طور پر رکھ نہ دی جائے، اس وقت تک اسے یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایک صاحب نے ان صاحب کو، چیف ایگزیکٹو صاحب کو ای میلز کی ریگارڈنگ اسی معاملے کے، انہوں نے آن ایئر میڈیا میں کہا کہ مجھے کوئی رپلائی نہیں ہے۔ پھر دوسرا معاملہ سنیے، 50,000 یورو میں ایک جہاز کو بیچا گیا، اس پر بھی افسوس ہوا یا کنسرنز کا اظہار کیا گیا۔ پھر چوہے صاحب نے خود بتایا کہ اتنی آدھے پیسوں میں تو وہ خرید لیا گیا جہاز۔ پھر وہ پریمیئر سروس جو تھی PIA کی لندن جو شروع کی گئی، وہ کہاں گئی؟ تو یہ ساری چیزیں ان کے ڈسکریڈٹ پہ جا رہی ہیں، اسی وجہ سے پھر انکوائری بیٹھی ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جہاں جو جرم سرزد ہوا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں تو بلا روح رعایت کارروائی ہونی چاہیے۔ اس وقت ایک زمانے میں رشوت جو کرپشن کا بازار گرم تھا تو اس کے ڈانڈے بہت دور تک جاتے تھے، تو اب تو بس یہ میسج یہ ہے اس کا کہ بھئی کوئی بھی جو کرپشن کرے گا اس کو دھر لیا جائے گا۔ ٹھیک، اچھا یہ فوجی عدالتوں پر بھی شامی صاحب بالآخر اتفاق ہو گیا بحالی پر، آپ کو اچھی بات ہے، 2 سال کے لیے وہ تو اتفاق ہونا ہی تھا۔ پیپلز پارٹی بھی اب اس سے متفق ہو گئی، پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مشروط اتفاق ہوا، ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی جو فوجی عدالتوں کے معاملات کی سرپرستی یا ان کی نگرانی کرے گی۔ یہ فوج کی خواہش یا فوج کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ ضرور اپنی عدالتیں قائم کر کے مجرموں کو پھانسی پہ لٹکائے گی۔ یہ آپ کی سول عدالتیں جو ہیں ان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ مقدمات کی سماعت کر سکیں، ایسے انتظامات کرنے چاہیے، ایسا تحفظ ججوں کا ہونا چاہیے، ان کی شناخت ظاہر نہ ہونے پائے۔ یہ سب کام اگر سول حکومت کر لے تو چشمے ماں روشن دل باشاد، لیکن نہ یہ کام پرویز مشرف کی حکومت نے کیا، نہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکومت نے کیا، اور نہ ابھی تک یہ حکومت کر پائی ہے۔ اب اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بنیادی نکات تو مان لیے گئے ہیں، کچھ دو کی بنیاد پر یہ ایگریمنٹ جو سامنے آ رہا ہے یہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لینا دینا، اصل بات تو یہ لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے، جان مال آبرو، اس کا تحفظ جو ہے بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی، باقی باتیں تو بات کی۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، جمہوریت پر بڑا انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ صبر آزما ہوتا ہے، لیکن اس کے پھل ہیں کہ ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ جمہوریت کا پھل کھا رہے تھے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے کہ یہ جو حسین حقانی صاحب کا معاملہ ویزا جاری کرنے کا، یہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب پر مقدمے قائم کروائے جا رہے ہیں، درخواستیں دی جا رہی ہیں، تو اصل تو وزیر خارجہ تو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب تھے، ان سے بھی تو کوئی پوچھ پڑتال ہونی چاہیے۔ ویسے ان کی جانب نہیں کسی کی ابھی میسج آیا تو خواہش تو یہ رہی تھی کہ ان سے بھی پوچھا جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کمر جو ہے نا اس میں سے جتنا بھی کپڑا اٹھائیں گے شرمندگی ہی ہوگی۔ چلیں شام صاحب دو اور موضوعات پہ بات کریں، لیکن بھارتی کچھ عزائم کھل کر سامنے آئے ہیں مقبوضہ وادی کے حوالے سے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم نے تیار کی، آج ایک برطانوی اخبار نے اس جانب بڑا کھل کے اشارہ کیا، ذرا دیکھ لیجئے وہ۔ تو پانی پر نظر ہے نا، پانی کیسے چراؤں، کیسے پاکستان کو محروم کروں، بالکل وہی دیکھیے ذرا۔
بھارت نے 15 ارب ڈالر کی خطیر رقم سے مقبوضہ وادی میں پن بجلی کے 6 سے زائد منصوبوں پر کام مزید تیز کر دیا ہے۔ 90 کی دہائی سے یہ منصوبے پائپ لائن میں تھے جن پر عملی طور پر کام سست روی کا شکار تھا۔ پچھلے سال نریندر مودی نے یہ کہہ کر کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے اپنے ارادوں کا اظہار کر دیا تھا، اور اب بھارت سرکار نے ان میں سے اکثر منصوبوں پر کام کی عملی اجازت دے دی ہے، جس سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کئی وارننگز کے باوجود بھارت ان منصوبوں پر کام تیزی سے جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے سنتاس منصوبے کے تحت پاکستان کے حصے میں آنے والی واٹر سپلائی شدت سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گزرے برس ہی مودی سرکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو دریاؤں سے پانی کی فراہمی بھارت مخالف عناصر کی سرکوبی سے مشروط ہوگی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ پروجیکٹس ورلڈ بینک معاہدے کی خلاف ورزی ہیں اور دریائے سندھ کے پانی میں شدید کمی واقع ہوگی۔ یاد رہے کہ پاکستان کی 80% زراعت دریائی پانی سے جڑی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق بھارتی وزارت بجلی و پانی کے اعلیٰ عہدیدار پرادیپ کمار پجاری کا کہنا ہے کہ ان پروجیکٹس کو محض بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں سے تعبیر نہ کیا جائے بلکہ انہیں اسٹریٹجک واٹر مینجمنٹ سمجھا جائے، جس سے بارڈر مینجمنٹ بہتر ہو پائے گی۔ یاد رہے کہ مقبوضہ وادی میں ایسے 6 منصوبوں کی فیزیبلٹی تیار ہو چکی ہے اور ان پر کام تیزی سے جاری رکھنے کا کہا جا چکا ہے۔ 2011 میں امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھارت ایسے منصوبوں سے پاکستان کے حصے کا پانی روک سکتا ہے کیونکہ یہ منصوبے زیادہ تر دریائے سندھ پر بنیں گے۔ بھارتی دعویٰ ہے کہ یہ پروجیکٹس چلتے ہوئے پانی پر بنائے جائیں گے، لہٰذا اس سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ تاہم ماحولیات کے ماہرین کا ماننا ہے کہ چناب پر ایسے پروجیکٹس سخت نقصان دہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں لینڈ سلائیڈنگ کا بے تحاشا خطرہ رہتا ہے۔ تو سر یہ ہے ایک بات سن لیں، مودی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں نا، اب یہ تو سنتاس معاہدے کے تحت تو جو شکایات سننے کا فورم بھی موجود ہے اور وہاں فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اس فورم کا استعمال ہونا چاہیے، ورلڈ بینک کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ اگر یہ مودی صاحب جو ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ پانی جو ہے، پانی کا تو مسئلہ جو حل ہوگا یا نہیں ہوگا، خون کے دریا ضرور بہہ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور خون کے دریا جو ہیں پھر، اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اب اگر جنگ ہوگی تو پتہ نہیں کس کس کی کیا کیا تباہی ہو جائے گی اور کون کون سا علاقہ کس طرح کھنڈر بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات آپ نے۔ تو مودی صاحب دراصل ہمارا ناطقہ بند نہیں کر رہے، اپنی زندگی کے دن جو ہے نا انہیں کم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، ایک تو رضیہ بھٹی صاحبہ کا ذکر ہے، دیکھیے آج ان کی 21 برس ہو گئے ان کو ہم سے جدا ہوئے۔ 19 مارچ 1996 کو وہ رخصت ہوئی تھی، برین ہیمریج ہوا ان کو۔ بڑی بہادر ایڈیٹر تھیں اور ان کے دفتر میں ایک چھاپا پڑا، میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اور ان کے گھر پہ اور وہ اتنے دباؤ میں آئیں کہ پھر ان کی برین ہیمریج ہوا، اور ہیرلڈ کی ایڈیٹر رہیں وہ، نیوز لائن کی بھی، اور پھر اس کے بعد نیوز لائن جو ہے اس کی بنیاد رکھی انہوں نے، اور ایک ان کی رپورٹیں لکھی ہوئی اور شائع شدہ جو ہیں آج بھی یعنی صحافت کے طالب علموں کے لیے کیا ان کا جملہ بڑا تھا کہ سامان ہے۔ صحافی جو ہے وہ بے آوازوں کی آواز ہوتے ہیں۔ جرأت ٹھیک ہے، اور ہمت کی ایک کہانی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آج ان کو یاد کیا ہم نے۔ نہیں، منصور طیب صاحب اسلامی جمہوریہ کے ہفتہ روزہ اسلامی جمہوریہ کے پبلشر تھے۔ بھٹو صاحب کے آخری دور میں ان کا رسالہ جو ہے وہ میں اسے شائع کرتا رہا ایڈیٹر کے طور پر۔ بڑی بہادری کے ساتھ وہ میرے ساتھ رہے اور اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے چند ہفتے پہلے۔ اب ان کا چہلم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، اور ان کی بھی یہ جو ہماری حکومتیں ہیں یہ پتہ نہیں کن کن کو تمغے دیتی ہیں حسن کارکردگی کے، جو جرت اور بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے ہیں ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ اچھا سر، اب وائس آف بلوچستان کا آج کانفرنس تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے، بتائیے گا کیا حال ہے؟ یعنی ہمارے انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کانفرنس بنائی تھی، کوئی 400-500 طالب علم وہاں سے طالبات آئیں، بلوچستان تھے، وہاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئے، بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر جاوید اقبال صاحب، لسبیلا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر دوست محمد صاحب، اور پھر جنگیز خان مری صاحب، اور پھر مولانا مولانا واسع صاحب جو قائد حزب اختلاف ہیں، پھر وہاں کی سپیکر راحیلہ درانی صاحبہ، اور پھر آپ دیکھیں وہاں
جام کمال جو ہیں، تو یہ سارے لوگ بلوچستان سے آئے، طالب یعنی ٹیچرز بھی، اساتذہ بھی، طلبہ بھی، اور پھر یہاں کے جو بلوچستان کے طلبہ ہے وہ بھی وہاں جمع تھے، وہاں کے مقامی دانشور بھی تھے، اور سارا دن کانفرنس ہوئی بھرپور طریقے سے۔ وزیر اعظم گوادر میں تھے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں پہنچ سکے، یہ تھوڑی کمی رہ گئی، لیکن سدرن کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں عامر ریاض صاحب، انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی اور ایک بلوچستان کے بارے میں حقائق سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ معلوم ہوا وہاں منظر بدل چکا ہے۔ ایسی کانفرنسز پورے ملک میں ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ ایک بڑا ایک عظیم الشان کانفرنس تھی ایوان اقبال میں، اس سے پہلے اتنی بڑی کانفرنس نہیں ہوئی، اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی، بلوچستان گورنمنٹ کو بھی اس میں مبارکباد پیش کی جانی چاہیے۔ بس کاکڑ صاحب ذرا وقت پہ بتا دیا کریں چلیے، تاکہ ہم جیسے مستفید ہو سکے۔ آپ تو ماڈریٹر تھے اس کے، اور آپ آئے نہیں۔ یہ کہانی پھر صحیح، کاکڑ صاحب سے پھر بات ہوگی۔ اچھا سر، آپ یہ سنیے کہ ترکی اور جو ہالینڈ کا ابھی چھوڑ دیں اس کو، ابھی وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ابھی لائن پہ موجود نہیں ہے، تو اسی اسنا میں جب سے ہم سے رابطہ ہوا، وہ رپورٹ ذرا ہم دکھانا چاہ رہے ہیں جو ترکی اور ہالینڈ کا۔ ڈاکٹر مجاہد مرزا صاحب جی روس سے آئے ہوئے ہیں، برسوں سے وہیں مقیم ہیں، کمیونزم کی محبت وہاں لے گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اب وہ ہمیں اس وقت لائن پہ نہیں ہے، نہیں لائن پہ نہیں، ہم سوچا تھا کہ ان سے گفتگو کریں گے کچھ روس کے بارے میں۔ بالکل، انہوں نے ایک آج مضمون بھی لکھا تھا کہ نہ تو پیوتن زار ہیں اور نہ ہی طیب اردوان جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے گا، ابھی اویلیبل نہیں ہے، وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے، تو اب یہ جو ترکی کا اور بالخصوص نیدرلینڈ کا جو معاملہ ہوا پڑا ہے، ہالینڈ کا، ہاں، اب اس میں تو یہ جرمنی بھی، آسٹریا بھی، ڈنمارک بھی شامل ہو گیا، ڈنمارک بھی، سارا یعنی یہ جتنے بھی ممالک ہیں مجاہد صاحب تشریف لا چکے ہیں ویسے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ترکی کا معاملہ کبھی پھر کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ کی وجہ سے ہمیں ترکی بیچ میں لانا پڑ گیا، کیسے مزاج ہیں جی؟ السلام علیکم۔ ترکی میں ترکی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ اب مختصر سا وقت رہ گیا، بتائیے کہ وہاں کیسے روز و شب گزر رہے ہیں، اس وقت روس کی حالت کیا ہے، اور پاکستان سے اس کے تعلقات جو ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب تاثر ہے پاکستان میں کہ چیزوں کے بارے میں سچ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ آپ کا یہ جو ہوش فہمی ہے کوئی غلط نہیں ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات برے نہیں ہیں، لیکن روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں یا اچھے ہونے کو ہیں، اس بارے میں فی الحال تشکیک ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ روس کے اور چائنا کے تعلقات تو بہت قریبی ہو چکے ہیں، روس اور چین کے تعلقات تو بہت عرصے سے قریبی ہو چکے ہیں، اور روس کی اکانومی اس وقت کیسی جا رہی ہے؟ اکانومی کو پچھلے عرصے میں عزت پہنچی ہے جب اس پہ قدمیں لگائی ہیں ویسٹ نے، وہ کریمیا کے معاملے کے حوالے سے، تو بہرحال اس کا جو خزانہ ہے وہ تو بھرا ہوا ہے۔ یہ روس اور امریکہ کے بارے میں بتائیے، میں تو مختلف بین الاقوامی اخباروں میں، روس نے جناب امریکہ میں ٹرمپ صاحب کو اقتدار دلوا دیا، ہاں، اور وہ بل بورڈز کچھ دیکھے میں نے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی آئیں روس اور امریکہ مل کر دنیا کو ایک دفعہ پھر سے عظیم بنائیں، ہم یہ بنا سکتے ہیں، لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر، اس طرح کے نعرے روسی زبان میں۔ نہیں، یہ میرا خیال ہے پروپیگنڈا ہے، یہ کس سلسلہ چلا تھا روس کو مزید بدنام کرنے کے لیے، امریکہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن پارٹی سے ہے، ریپبلکن پارٹی کے بارے میں ہمیشہ سے روس میں بلکہ سوویت یونین میں یہ ایک تاثر رہا ہے کہ جب ریپبلکنز آتے ہیں تو ان کا روس کے ساتھ یا سب کی سوویت یونین کے ساتھ اناد کا اظہار کم ہوتا ہے۔ اناد تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کا اظہار کم ہوتا ہے، اس طرح وہ روس اپنے معاملات کو سلجھانے میں ذرا آسانی محسوس کرتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوا، چاہتا ہے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔